ہر دو پردہ۔ حاضرین محترم السلام علیکم۔ الفاتحہ الی روح المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور یزداں مدد سید و سلطان مدد، شاہ شاہ فخر رسولہ مدد، توئی سلطان دو عالم، توئی مقصود حیات، مالک دنیا و دین کعبے ایمان مدد، بحر صدیق و عمر اسب عثمان و علی، بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبے ایمان مدد، آسیہ لب نہ کشت طالب بخشش ہستم، بحر زہرا و موئی شاف کسیاں مدد، در گلو توخ غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سینا مدد، یا حبیبی بطفیل شہ سینا مدد، یا حبیبی بطفیل شہ سینا مدد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من ارسلہ هدى بالاہتداء حقیق، ونورا به الاقتداء یلیق، وعلى آلہ وصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق بالتحقیق، وسعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ আপনারা কেমন আছেন? ماشاءاللہ۔ جو مائک والے ہیں جو سیٹ کر چکے ہیں اس کے بعد اپنا ہاتھ چھوڑ دیں۔ الحمدللہ آج ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، آل رسول اولاد علی شہزادے غوث اعظم حضرت قبلہ سید شاہ وسیم القادری علیہ الرضوان کے عرس پاک کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آستانہ خدمت پور سرکار کے صاحب سجادہ شہزادے حضور غوث اعظم پیر طریقت حضرت العلام سید سیف الدین القادری مدعظ العالی کی سرپرستی و صدارت میں ہم اور آپ وسیمی فیضان کو
اپنے دامن میں لوٹ رہے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے ایسا نہیں لگا کہ کہیں میں اجنبیوں میں گیا ہوں۔ اجنبی سمجھتے ہیں؟ کہیں اجنبیوں میں گیا ہوں یہ مجھے احساس نہیں ہوا، اور احساس بھی کیسے ہو جو ان کے جد حضرت سید عبدالرزاق غوث اعظم کے شہزادے ہیں، وہی ہمارے جد سید عبدالرزاق غوث اعظم کے شہزادے ہیں۔ نام ان کا سیف الدین ہے، نام میرا عالمگیر ہے، چہرے کی وضاحت ہو سکتا ہے کہ الگ ہو، دکھنے میں وہ اور کچھ دکھتے ہو، میرا چہرہ کچھ اور دکھتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کی قسم اگر اس ہاتھ کو کاٹا جائے اور آپ کے ہاتھوں سے نس کو کاٹا جائے اور اس خون کو پلایا جائے تو جو خون ان کا ہے وہی خون میرا ہے۔ یہ تو علی کا مقدر ہے۔ توجہ مفتی شہنواز صاحب، توجہ، ایک بات یاد آ گئی تو تقریر تو بعد بھی ہو، آپ لوگ خاموش رہیں گے تو بہتر ہوگا۔ پلیز کیپ اے سائلنٹ، ہو جائیں۔ میرے آقا مدینے میں آرام فرما ہے، آقا کے ایک پہلو میں صدیق اکبر آرام فرما ہے، بغل میں حضرت فاروق اعظم آرام فرما ہے، جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آرام فرما ہے۔ نبی گنبد خضرا کے نیچے، صدیق اکبر گنبد خضرا کے نیچے، فاروق اعظم نبی کے پہلو میں، عثمان غنی نبی کے پہلو میں۔ مگر بات کیا ہے کہ جو داماد پیغمبر ہو، فاطمہ کا شوہر ہو، حسنین کا بابا ہو، اس کی مزار نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ مصطفیٰ کے پہلو میں، نہ گنبد خضرا کے نیچے، نہ جنت البقیع میں، نہ جنت المالا میں سوچ میں پڑ گیا۔ صدیق اکبر مصطفیٰ کے پہلو میں، فاروق اعظم مصطفیٰ کے پہلو میں، عثمان غنی مصطفیٰ کے قرب میں، مگر مولا کائنات نجف اشرف میں آخرکار وجہ کیا ہے کہ مولا کائنات مدینے سے دور، مولا کائنات مکے سے دور، مولا کائنات جنت البقیع سے دور، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ مصطفیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں، اے علی تم مدینہ چھوڑو، نجف اشرف جاؤ، کیونکہ تمہاری اولادوں کی تقدیر میں دین کی تبلیغ کے لیے عبد القادر کو چیلا چھوڑنا پڑے گا، مخدوم سمنا کو چیزی سمدان چھوڑنا پڑے گا، غریب نواز کو سجن چھوڑنا پڑے گا، ارے وسیم سرکار کے جد امجد کو بغداد چھوڑنا پڑے گا، ارے یہ خجلپور میں رہنے والے حضرت قطب الدین کو خجلپور چھوڑنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ اولاد علی کے مقدر میں یہ بات طے ہو جائے
گھر میں تمہیں آرام نہیں کرنا ہے، گھر میں تمہیں اطمینان سے نہیں رہنا ہے، بلکہ میری امت کی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارنے کے لیے کبھی جیلہ سے بغداد جانا ہے، کبھی سنجر سے اجمیر جانا ہے، کبھی سمنان سے کچھوچا جانا ہے، اور کبھی بغداد سے خضرپور جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث یا غوث یا علی یا علی الحمدللہ خضرپور سے یہاں آ گئے، شام پور میں کس کے لیے ہے؟ تمہاری بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارنے کے لیے، تمہارے دامن مراد کو بھرنے کے لیے آئے۔ یہ اولاد علی ہے، قسم خدا کی، گھر کا سکون چھوڑ دیتے ہیں، سلطنت چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی ہر آرام طلبی چھوڑ دیتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی امت کا خیال کرتے ہوئے پریشانیوں کو اپنے گلے لگا لیا کرتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ جیسا کہ سید صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ اردو بول صحیح طریقے سے نہیں پاتے مگر اردو سمجھ لیتے ہیں۔ تقریر سننے سے پہلے، ابھی تقریر نہیں ہوئی، تقریر سننے سے پہلے آپ کو تقریر ایسے سننی ہے کہ جیسے جب پرائمری اسکول میں پڑھنے جاتے تھے تو ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے۔ کون پڑھاتا ہے؟ ٹیچر۔ تو بچوں سے پوچھتا ہے اے فار، بی فار، سی فار، تو بچے جواب دیتے ہیں، اور بچے بڑے توجہ سے اپنے ٹیچر، اپنے پرنسپل کی بات کو سنتے ہیں۔ آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، آپ سبحان اللہ بولیں یا نہ بولیں، لیکن میری تقریر کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی پختگی اور مضبوطی حاصل ہو سکے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے جی لگا کر دل کی گہرائیوں سے گنبد خضرا کے مکی طٰہٰ و یاسین، ختم الرسل جناب احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ اور ایک بات جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ میرے بائیں طرف خلیفہ حضور سیف الدین قادری خضرپور سرکار، حضرت العلماء حضرت علامہ مولانا رضوان قادری شہنواز قادری ثقافی، ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، سنجیدہ بھی ہیں، علم کی دولت سے مالا مال بھی ہیں، مگر مولائے روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد۔ پہلے یہ مولوی تھے، کیا تھے؟ مولوی۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی
یعنی مولوی اس وقت تک روم کا مولا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ کسی اللہ کے ولی سے وابستہ نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم جیسا فقیہ سراج الامہ کاشف الغمہ اپنے وقت کا محدث و فقیہ سب کچھ ہے مگر کاسے گدائی جھکانا پڑا حضرت امام زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. امام شافعی حضرت شیبان رائی کی بارگاہ میں گئے, حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں گئے. تو یہ سارے مولوی اسی وقت مولا بنتے ہیں, اسی وقت فیض یافتہ ہوتے ہیں جب کسی اللہ والوں سے ان کا رشتہ لگ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس سرکار کی خلافت نصیب بھی یہ ان کا مقدر ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے کے فیضان سے خود بھی مالا مال ہوں گے اور اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی مالا مال کریں گے. دو شعر توجہ ہے, میں آپ سے بول رہا ہوں. اچھا لائیے. ضروری بات پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں تو بولے. میں نے کہا کہ آپ کو اسٹوڈنٹ بننا ہے. دو شعر سنیے گا. یا علی تیرا نام بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ تقریر میں ہم آپ سے سبحان اللہ نہیں چاہیں گے زیادہ, مگر یہ نہیں کہا تھا کہ شعر پڑھیں گے تو اس میں بھی ہلکے سے سبحان اللہ کہیے گا. پھر سے پڑھ رہا ہوں. یا علی تیرا نام بڑا اچھا لگتا ہے اور تیری نسبت سے اسلام بڑا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھے, لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھے, مولا تیرے عشق میں الزام بڑا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تیرے عشق میں الزام بڑا اچھا لگتا ہے. اب جو بات کروں گا 10 منٹ تک پوری توجہ سے سننا, کیونکہ اگر یہ 10 منٹ کی گفتگو آپ نہیں سنے نہیں سمجھے تو میری آگے آنے والی گفتگو نہیں سن پائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھا, انکار کرنے والوں نے انکار کیا. سمجھ گئے؟ ہاں نہیں بولیے, سبھی بولے. دو لوگ بولے. کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا, بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا. اب میرا سوال یہ ہے
نبی کے ہاتھ پر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا کیا وہ سبھی مومن تھے؟ توجہ ہے آپ کی ہے؟ جواب دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا 10 منٹ تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف آپ کو جواب دینا۔ نبی کے ہاتھ پر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا کیا وہ سبھی مسلمان تھے؟ بولیے، جو بھی بولے، کیا وہ سبھی مسلمان تھے؟ دیکھیے اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کے ہاتھ پر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ سبھی مسلمان نہیں تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دماغ کے دریچے کو کھولیں، وہ سبھی مومن ایمان والے نہیں تھے۔ کلمہ نبی کے ہاتھ پر پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے پڑھا، مگر سبھی کے سبھی مومن نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن بولیے نہیں۔ جو اللہ کو ایک مانے، جو آخرت پر یقین رکھے، جو یہ کہے کہ ہم ایمان لائیں، تو اللہ کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مومن بولتے رہیے مومن نہیں۔ آپ کہیں گے مومن اس لیے نہیں تھے کہ وہ اللہ کو تو ایک مانتے تھے، قیامت پر یقین رکھتے تھے، مگر اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہے تھے۔ مگر قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے مگر وہ مومن نہیں تھے۔ قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو، مگر قرآن کہتا انہم لکاذبون، مگر یہ گواہی دینے والے جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، مومن۔ اتنا سمجھ گئے؟ پوری توجہ ہو۔ نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، دو جماعت بنی، ایک جماعت منافقوں کی اور ایک جماعت صحابہ کی۔ ایک جماعت منافقوں کی، ایک جماعت صحابہ کی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کلمہ ایک جیسا، نبی کے پیچھے نماز دونوں پڑھتے تھے، خانے کعبہ کا طواف دونوں جماعت کرتی تھی، قرآن کی تلاوت دونوں جماعت کرتی تھی، مگر صحابہ کا وہ خواب کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ جنتی جن علاقوں میں گزر جائے انہیں جو دیکھ لے ایمان کی نگاہ سے وہ بھی جنتی بن جائے۔ اور منافقوں کا عالم یہ کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے۔ اتنی بات سمجھے؟ ایک ہی جیسا کلمہ، نماز نبی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک جماعت صحابہ کی کہلائی، ایک جماعت منافقوں کی کہلائی۔ آخرکار جب نبی کا کلمہ پڑھا، جب رسول کا کلمہ پڑھا،
جب خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، جب رسول کی رسالت کا اقرار کیا، کلمہ پڑھنے میں جیسے، تو یہ منافق کیسے، یہ صحابی کیسے؟ تو حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں اصل میں کلمہ دونوں نے پڑھا، مگر کلمے کی روح پر ایمان منافقوں کا نہیں تھا۔ سول آف دا کلمہ، کلمے کی روح پر منافقوں کا ایمان نہیں تھا، مگر صحابہ کا ایمان کلمے پر بھی تھا اور کلمے کی روح پر بھی تھا۔ یہ تیسری بات ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو سنا تھا، مگر آج ہم نے پہلی بار کلمے کی روح سنا۔ واٹ از دا سول آف دا کلمہ؟ کلمے کی روح کیا ہے؟ تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کلمے کی روح کوئی اور چیز نہیں بلکہ نبی کا معجزہ ہے۔ اب پوری توجہ اسٹیج سے لے کے عوام، کلمہ منافقوں نے بھی پڑھا، کلمہ صحابہ نے بھی پڑھا۔ یہ کلمہ پڑھ کر منافق ہو گئے، وہ کلمہ پڑھ کر صحابی بن گئے۔ یہ کلمہ پڑھ کر انجام جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گئے، وہ کلمہ پڑھ کر جنتی بن گئے۔ اب امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کا کلمے کی روح نبی کے معجزات، نبی کے معجزات، نبی کے معجزے پر ایمان تھا، مگر منافقوں کا کلمے کی روح نبی کے معجزات پر ایمان۔ جب منافقوں کے پاس کوئی خبر لا کے یہ دیتا کہ اللہ کے رسول سے یہ معجزہ صادر ہوا، تو منافقین ایسا تھوڑی ہو سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے۔ لیکن یہی حال جب صحابہ کے دربار میں کوئی جاتا اور نبی کا معجزہ سناتا تو کہتے کہ ہمارا تو نبی پر بھی ایمان ہے، نبی کے معجزات پر بھی ایمان ہے۔ یہی ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو صبح صبح کھٹکھٹاتا تھا۔ ابو بکر دوستی تھی، باہر نکلو، باہر آئے، ایک سوال کروں، ایک کوشچن کروں، آپ کرو کہ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں مکے سے بیت المقدس گیا اور گیا بھی، چلا آیا، مگر جانے اور آنے میں کوئی وقت نہیں لگا، کیا تم اس کی بات کو مانو گے؟ بات سن رہے ہو؟ بیت المقدس مکے سے گیا، چلا بھی آیا، کیا اس کی بات کو مانو گے کہ نہ وقت لگا، نہ گھنٹہ لگا، نہ منٹ لگا، نہ سیکنڈ لگا؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ کیا کہا؟ جو یہ کہے کہ میں مکے سے بیت المقدس گیا بھی، آ بھی گیا، وقت بھی نہیں لگا، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا جھوٹا۔ اب ابو جہل کو موقع مل گیا، کہا میں یہی تو تمہیں بتانے آیا تھا، کعبے کی دیواروں سے تمہارے یاد محمد بن عبداللہ یہی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج رات میں مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، نہ وقت لگا، نہ ٹائم لگا، نہ گھنٹہ لگا، نہ منٹ لگا۔ کہا ابو جہل کیا یہ بولی میرے آقا کی ہے؟
یہ بولی میرے آقا کی ہے. سن میرے مصطفیٰ کا مکہ سے بیت المقدس جانا یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. سبحان اللہ. یہ بہت چھوٹی بات ہے. ارے ابو بکر نے نہ جبریل دیکھا، نہ میکائیل کو دیکھا، نہ اسرافیل کو دیکھا، نہ اسرائیل کو دیکھا، نہ فرشتوں کی جماعت کو دیکھا، مگر نبی نے کہا جبریل ہے، ابو بکر نے مان لیا. اسرافیل ہے، ابو بکر نے مان لیا. فرشتوں کی جماعت ہے، ابو بکر نے مان لیا. ارے قرآن کو ابو بکر نے اترتے نہیں دیکھا، مگر مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، یہ سورہ ہے. ابو بکر نے مان لیا. قبر میں نکیرین آئیں گے، ابو بکر نے دیکھا نہیں، میرے آقا نے کہا. ابو بکر نے مان لیا. 3 سوال ہوں گے، ابھی ابو بکر نے قبر میں 3 سوال نہیں سنے، مگر مصطفیٰ نے کہا. ابو بکر نے مان لیا. پاس بادل موت ہوگی، نبی نے کہا. ابو بکر نے مان لیا. میدان حشر قائم ہوگی، مصطفیٰ نے کہا. ابو بکر نے مان لیا. میزان ہوگی، مصطفیٰ نے کہا. ابو بکر نے مان لیا. وہاں حساب و کتاب ہوگا، مصطفیٰ نے کہا. ابو بکر نے مان لیا. وہاں مقام محمود ہوگا، مصطفیٰ نے کہا. ابو بکر نے مان لیا. لواء الحمد ہوگا، نبی نے کہا. نبی نے کہا. ابو بکر نے مان لیا. ارے یہ سب تو باتیں بھی سب سے چھوٹی ہے جب ابو بکر نے نبی کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا. تو دوستو یہ ہے صحابہ. اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ایک بات بول دوں، تقریر آگے بڑھانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ میری آج کی تقریر کو سن کر کے کوئی یہ کہے کہ جیسا جلسہ ویسی تقریر، جیسا عقیدہ تھا ویسی تقریر بول کے آئے. ہو سکتا ہے کل اور اسٹیج بدل جائے تو تقریر دوسری بدل جائے. میں ان تمام واٹس ایپ کے مفتیوں کو، فیس بک کے حافظ کو، یہ عرس وسیمی میں صاحب سجادہ اور مفتی صاحب کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں، آج سے پہلے چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے میری کوئی تحریر ہو، اگر وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے اور مجھے کوئی دکھا دے، مجھے کوئی ثابت کر دے، میں اپنے کرائے سے اس علاقے میں آؤں گا اور برسرے منبر توبہ بھی کروں گا اور معافی بھی مانگ لوں گا. میں پیسے کا اعلان نہیں کرتا کہ 10 لاکھ کی انعام 20 لاکھ. اگر کوئی مجھے دکھائے، آپ کو نہیں، مجھے دکھائے کہ آپ نے یہ گستاخی کی ہے، آپ نے کسی کی شان کو گھٹایا ہے، آپ فلاں صحابی کو نہیں مانتے، آپ فلاں کی افضلیت کے قائل نہیں، کوئی بھی بندہ یہ بات آج نہیں، آج سے پہلے کی بھی دکھا دے، تقریر، تحریر، ویڈیو، آڈیو، میں سب کے سامنے صاحب آستانہ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اعلان توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہ ملے فقط تم نے فتنہ پھیلانے کے لیے، امت میں انتشار پھیلانے کے لیے کلپ کاٹ کاٹ کر ایڈٹ کر کے بہکانے کے لیے، کسی کے عرس کو خراب کرنے کے لیے سازش رچی ہے، تو تمہیں میرے سامنے جواب نہیں دینا. کل میدان محشر ہوگا، میرے نبی ہوں گے، صحابہ کا مجمع ہوگا،
میرا مولا ہوگا، میں اس کا حساب دنیا میں نہیں بلکہ حشر کے میدان میں تجھ سے لوں گا۔ تم اپنی عداوتوں کو، تم اپنی دشمنیوں کو، الفتنۃ اشد من القتل، کسی کو مرڈر کرنا اس سے زیادہ سخت ہے کہ کسی علاقے میں فتنہ پھیلانا۔ میں غلط ہوں تو مجھ سے رابطہ قائم کرو، میں نے غلط کہا مجھ سے بات کرو۔ بات میری صحیح کرنے کی نہیں، یہ اسکرین شاٹ، یہ واٹس ایپ فیس بک پر کوئی چیز میں ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ یہاں جانے کے بعد یوٹیوب سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں، فیس بک سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں۔ جو میرا موقف وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے، میرا موقف وہی ہے جو بغداد کے غوث اعظم کا، جو اجمیر کے خواجہ اجمیری کا، جو مہرولی کے قطب الدین بختیار کاکی کا، جو دہلی کے نظام الدین اولیاء کا، جو کلیر کے سابق کلیری کا، جو پنڈوا کے مخدوم پنڈوا کا، جو کچھوچا کے مخدوم سما کا، اور جو دربار خضربال کے سرکار کا موقف ہے، وہی موقف عالمگیر اشرف کا ہے۔ اور عالمگیر اشرف کا موقف سنو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تمام صحابہ میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تنہا ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے، جائے غار مصطفیٰ کی ہے۔ اور یہ بات پھر میں کہہ رہا ہوں، اس اسٹیج پر نہیں، میں الحمدللہ ہر اسٹیج پر بولتا ہوں۔ اور اگر یقین نہ ہو کر رائے پور تقریر کیا وہاں تو ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، تو کل رائے پور کی تقریر کا اگر کوئی مجھ سے لنک مانگے گا تو وہ بتا دوں گا۔ اور کچھ بچے وہاں پر رافضیت کی طرف جا رہے تھے، میں نے ان بچوں کو کھڑا کر یہی کہا کہ تم اگر عالمگیر اشرف سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر صحابہ پر طعن و تشریح کی ہمت دکھاتے ہو تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان کرنے والا، کیا کرنے والا؟ یعنی برا بھلا کہنے والا، یہ رافضیوں کے فرقے لائنیہ سے اس کا تعلق ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میرے جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، ارے بتاؤ ہم خاندانی جیلانی ہیں، غوث اعظم کا خون تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار، غوث اعظم کی ولایت کا فیضان امام مہدی تک، غوث اعظم کا مقام، غوث اعظم کا مرتبہ یہ اہل علم بھی جانتے ہیں، اہل اللہ بھی جانتے ہیں، مگر وہ غوث اعظم بھی کسی ادنا صحابی کے قدم سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ غوث اعظم کیونکہ
کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی عمل سے، بولو عمل سے، صحابی عمل سے، صحابی عمل سے، بلکہ صحابی مصطفیٰ کی نظر سے بنتا۔ عمل میں کمیاں نکال سکتے ہو، کوئی اچھا ہوگا، کوئی برا ہوگا، کوئی پیارا ہوگا، کوئی نرالا ہوگا، کوئی کم اچھا ہوگا، کسی کا مرتبہ یہ ہوگا، کسی نے غلطی یہ کی ہوگی، کسی نے اچھا یہ کی ہوگی، مگر کون عاشق مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کی نظر پر اعتراض کرے؟ تو صحابہ یہ مصطفیٰ کی نظر کا نام ہے۔ صحابی پر اعتراض یہ فقط صحابہ پر اعتراض نہیں، نگاہ مصطفیٰ پر اعتراض ہے، نظر مصطفیٰ پر اعتراض ہے۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی تو حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد نظر سے نظر ملی، سرکار نے اپنا بنا لیا، وہ صحابی رسول بن گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اور ایک بات، بڑے یوٹیوبر ہیں یہاں پہ، اللہ بچائے فتنے باز یوٹیوبروں سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہی ہے، منع کوئی کہہ دے گا یہی ہے، جو فتنے باز ہیں، کاٹتے ہیں کچھ جوڑتے ہیں اور وائرل کرنے کے لیے عالم کی رشک کیا بول رہے ان سے وسیمی میں کیا بول رہے، آپ جلدی سے کلک کریں گے، کیا بولے کیا بولے، صحابہ کی توہین کر دی، حضرت ابو بکر کی افضلیت کا انکار کر دیا۔ ہم ویڈیو میں گئے نہیں، اس نے خوبصورت تھمبنیل بنا دیا اور تھمبنیل دیکھ کر ہی ہم ناچنے لگے۔ اب ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، پھیلا دو، فتنہ پھیلا دو، آگ لگا دو، جھگڑا کر دو، فساد کر دو، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے یہ عرص وسیمی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ پھر سے بولو، یہ کون سی کیا آج ہے؟ یہاں پر غدار نہیں آتے، یہاں پر غدار نہیں آتے، جو نبی کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا وفادار ہے، اسی کو سرکار وسیم اپنے عرس میں بلاتے ہیں۔ عالمگیر اشرف پر اعتراض کرنا عالمگیر اشرف پر اعتراض نہیں ہے، تم نے وسیم سرکار پر اعتراض کیا ہے، ان کے اختیار پر اعتراض کیا ہے کہ ان کو اختیار نہیں کہ علی کے بیٹے ہو کر ایک ایسے خطیب کو بلائے جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو حضرت ابو بکر کی افضلیت کا منکر ہو۔ تم نے انکار، تم نے فساد اس عرس میں جو مچایا ہے، گویا کہ میری ذات پر حملہ نہیں کیا، تم نے حملہ کیا ہے تو وسیم سرکار کی ذات اور ان کے اختیار میں۔ تو اس لیے فتنہ فساد سے کہاں رہو، بولو۔ اب پھر سے سبق سناتا ہوں، کیونکہ جو پوائنٹ بتانا ہے وہ تو بتایا ہی نہیں۔ نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والی دو جماعتیں، ایک صحابی، دوسری سبھی بولو منافق۔ صحابی بنے کیونکہ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھا، اور ان کا کلمے کی روح پر ایمان تھا۔ کس پر ایمان تھا؟ کلمے کی روح، سول آف دا کلمہ۔ مگر منافق کا کلمے کی روح پر ایمان،
کلمے کی روح کیا ہے میرے کل؟ معجزہ کیا ہے؟ اب جو بات اتنی تمہید باندھی ہے، بھائی چپ ہو جاؤ پلیز، کیونکہ اب جو بات کہنے والا ہوں اسی نقطے کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی۔ نبی کا معجزہ ایک تو ہے نبی جو سراپا معجزہ بن کر آئے، ان گنت لا تعداد انکاؤنٹیبل معجزات میرے گھر لے کر آئے۔ ارے بھائی جس کو جانا ہے جانے دو، کیوں پولیس بن گئے ہو؟ نبی کے معجزات لا تعداد انکاؤنٹیبل، گنے نہیں جا سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات لا تعداد، اور امام اور معجزہ کسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں جو سمجھ میں، جو مائنڈ میں نہ آئے، اور جس کا کوئی ایگزامپل نہ ہو، جس کا کوئی ایگزامپل نہ ہو، جو سمجھ میں نہ ہو۔ اب نبی کے سارے معجزات، یہ کلمے کی روح، اب امام راغب الصحانی فرماتے ہیں کہ نبی کے سارے معجزات کو جمع کیے جائیں، نبی کے سارے معجزات کو، نبی کے سارے معجزات کو بولو، میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ہو، نبی کے سارے معجزات کو، تو کہتے ہیں دو معجزات، کتنے بنتے ہیں؟ اور اس دو معجزے کو پھیلا دو، لا تعداد معجزات، لا تعداد معجزات کو جمع کر دو، تو اصل ہے، اور اس کے بعد سارے لا تعداد معجزات۔ ٹھیک، میں نے امام راغب الصحانی سے پوچھا وہ دو معجزہ کیا ہے جو نبی کے سارے معجزات کو جمع کیا جائے؟ تو امام راغب الصحانی فرماتے ہیں نبی کے دو معجزات، ایک معجزہ ذات مصطفیٰ ہے، سبھی بولو، اور دوسرا معجزہ خاندان مصطفیٰ ہے۔ اب توجہ، کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات کی اصل ذات مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، اور معجزہ کہتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو، جس کا ایگزامپل نہ ہو، جو عقل میں سمجھ میں نہ آئے، تو مجھے بولنے دو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آئے، رسول آئے، آدم آئے، نوح آئے، شیش آئے، عزیر آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، داؤد آئے، زکریا آئے، موسیٰ آئے، یوشع آئے، نون آئے، ہارون آئے، عیسیٰ آئے، صبح قیامت تک امتی آتے رہیں گے، مگر میرے مصطفیٰ جیسا، لیکن اب آپ کو بولنا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، آپ کو بولنا ہے میرے مصطفیٰ جیسا، کیونکہ معجزہ کہتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو، جس کے جیسا کچھ نہ ہو۔ تو کلمے کی روح نبی کے معجزات، نبی کے معجزات کی اصل ذات مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ۔ تو ذات مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ جیسا، بلند آواز سے ادھر بھی جو کھڑے ہیں بول دیں میرے مصطفیٰ جیسا۔ تو جس طرح میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، ایسے ہی تمام معجزات کی اصل خاندان مصطفیٰ ہے۔ خاندان تو بہت ہے، قبیلے تو بہت ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی منصوری ہے،
کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے خاندان جیسا، میرے مولا علی جیسا، امام حسن جیسا، خاتون جنت جیسی، امام حسین جیسا، امام زین العابدین جیسا، امام باقر جیسا، امام جعفر صادق جیسا، امام موسیٰ کاظم جیسا، امام علی رضا جیسا، امام تقی جیسا، امام نقی جیسا، امام حسن عسکری جیسا، بغداد کے غوث اعظم جیسا، اجمیر کے خواجہ اجمیری جیسا، دہلی کے محبوب الہی جیسا، کلیر کے صابر کلیری جیسا، کچھوچے کے مخدوم سمنا جیسا، اور مجھے کہہ لینے دو کلکتہ اور اس علاقے میں بڑی سرکاریں ہیں، مگر آپ کی سرکار خجل پور سرکار جیسا، وسیم سرکار جیسا، وسیم سرکار جیسا، کیونکہ یہ خاندان مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے خاندان جیسا، اسی لیے ہم شبیہ وقت دیدہ اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقی عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مولوی مدرسے سے بنتے ہیں، مفتی مدرسے سے بنتے ہیں، محنت کر کے بنتے ہیں، استاد کے ڈنڈے کھا کر بنتے ہیں، کتابوں کو پڑھ کر مفتی مولانا علامہ محقق بنتے ہیں، مگر یہ آل رسول گلشن فاطمہ کے پھول حسنین کی اولاد مدرسے میں نہیں بنتی، کتاب پڑھ کر نہیں بنتی، محنت سے نہیں بنتی، بلکہ یہ خدا کے فضل سے بنتی ہے، خدا کے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ابن خلدون نے اس روایت کو نقل کیا، ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، آپ جیسا کہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہوں، مگر میرے دل میں علی سے بے پناہ محبت ہے، علی سے بولو۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے، توجہ ہے، یہ سیدوں کو، یہ سادات کو جب دیکھو علی علی کرتے ہیں، جب دیکھو خاندان کی بات کرتے ہیں، باقی کا ذکر کم کرتے ہیں، علی کا ذکر، علی کا ذکر، علی کا ذکر۔ تو میں نے کہا یہ سوال پیر طریقت سید سیف اللہ سیف الدین القادری سے مت کرو، مفتی صاحب سے مت کرو، مجھ سے مت کرو، بریلی کا ٹکٹ کاٹو، بریلی کا ٹکٹ کاٹو، مزار اعلیٰ حضرت پہ جاؤ، آنکھ بند کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اے اعلیٰ حضرت آپ نے سلام رضا لکھا۔ کیا لکھا؟ سلام رضا حضرت صدیق اکبر کے لیے 4 شعر، کتنے شعر؟ حضرت فاروق اعظم کے لیے 4 شعر، عثمان غنی کے لیے 2 شعر،
جب صدیق اکبر کی بات آئی تو کتنے شعر لکھے؟ کتنے لکھے؟ فاروق اعظم کی بات آئی تو کتنے شعر لکھے؟ عثمان غنی کی بات آئی تو کتنے شعر لکھے؟ 2۔ اور جب بات علی کی آئی ہے، جب بات داماد پیغمبر کی آئی، جب بات فاتح خیبر کی آئی، جب بات حسنین کے بابا کی آئی، جب بات فاطمہ کے شوہر کی آئی، جب بات ہم سب کے مولا کی آئی، جب بات حیدر کرار کی آئی، تو اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر کے لیے 4، فاروق اعظم کے لیے 4، عثمان غنی کے لیے 2، مگر حیدر کرار کے لیے سلام رضا میں جا کر دیکھ لو 16 اشعار لکھے۔ ان سے پوچھو کہ علی کا ذکر زیادہ کیوں کیا؟ والا حضرت کہیں گے میں کیا کروں، جب اللہ نے علی کا ذکر زیادہ کیا، قرآن میں 300 سے زائد آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت علی کے تعلق سے جتنی حدیثیں فضیلت کی ہیں وہ کسی اور کے تعلق سے نہیں ہے۔ جب اللہ نے آیتیں سب سے زیادہ ان کے شان میں، رسول اللہ نے فضیلت کے سب سے زیادہ فرمان ان کے بارے میں کیا ہو، تو ہم غلام بھی سنت کبریائی اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے جس محفل میں جائیں گے مولا مولا کرتے رہیں گے، علی علی کرتے رہیں گے۔ بہرحال جو واقعہ بیان کیا کہا کہ میرے دل میں علی کی محبت، کیا کہا؟ میرے دل میں علی کی محبت ہے۔ ویسے بنگال والے محبت کو زیادہ سمجھیں گے کیونکہ یہاں پہ رسگلہ زیادہ کھاتے ہیں، گلاب جامن، رسگلہ، رسگلہ، منہ بھی رسگلہ بنا دیتے ہیں، گول گول والو۔ جو بھی بھائی میں کچھ غلط بول دیا تو کہیں گے اور کچھ بول دیا، زبان کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اب کا حضور میرے دل میں علی کی بے پناہ، اور آپ ایمان سے بتائیے جب ذکر علی ہوتا ہے تو آپ کے جسم کے ایک ایک روے قسم خدا کی مولا کا ذکر سن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تاثیر ہے۔ اس نے کہا میرے دل میں علی کی محبت زیادہ ہے۔ مفتی صاحب، میرے دل میں علی کی محبت، میرے دل میں علی کی محبت۔ حضور نے فرمایا اچھا جا اپنے گھر جا، یا اپنے گھر جا، گو یور ہاؤس، اور جا کے اپنے ماں کے قدم کو چوم لے۔ اتنے ہلکے سے اپنے ماں کے قدم کو چوم لے۔ کہا سرکار میری ماں زندہ نہیں، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر کہا تیری ماں زندہ نہیں ہے تو جا کے قبرستان میں اپنی ماں کے مزار کے پیتانے کو چوم لے، گویا کہ تو نے ماں کے قدم کو چوم لیا۔ کہا سرکار بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میری اماں کی مزار کہاں ہے، میری اماں کی مزار کہاں ہے۔ کہا ایک کام کرنا، ایک لکیر کھینچنا۔ لکیر سمجھتے ہو؟ لائن، ایک لائن کھینچنا، ایک کو سرہانہ ماننا، ایک کو پیتانہ ماننا، ایک کو ہیڈ والا، ایک کو فیٹ والا، اور پیر کی طرف جا کے چوم لینا، گویا کہ تو نے ماں کے قدم کو چوم لیا، ماں کے قدم کو۔ یہ حدیث میں سوچنے میں پڑ گیا، اس نے بات تو اتنی ہی کہی تھی نا کہ آپ کی اتباع کرتا ہوں، آپ کا کہا مانتا ہوں، سرکار میرے دل میں علی کی محبت زیادہ ہے، علی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو حضور کو یہ کہنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ تجھے جنت داخل کرے گا، اللہ تجھے جنت میں لے جائے گا، اللہ تجھے اعلیٰ مقام دے گا۔ حضور نے یہ نہیں کہا، سرکار نے کیا کہا؟ سرکار نے کیا کہا؟ ماں کے قدم کو، ماں کے قدم کو، ماں کے قدم کو
میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے نبی کی بارگاہ میں عالم تصور میں عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کوئی اور دعا دے سکتے تھے, آپ کوئی اور بات کہہ سکتے تھے, آپ جنت کی بشارت دے سکتے تھے, آپ جنت کی خوشخبری دے سکتے تھے, آپ نے یہ کیوں کہا ماں کے قدم کو چوم لے؟ تو نبی نے کہا اے عالمگیر اشرف, اے میرے غلام, بات یہ ہے کہ جو اس کے دل میں علی کی محبت آئی ہے یہ اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے, ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. ارے اس سے وسیلے میں آنے والوں, علی علی کرنے والوں, مولا مولا کرنے والوں, اپنے خوش نصیبی پر اپنے عقیدے پہ ناز کرو, اور جا کر ماں زندہ ہوگی تو اس کے قدموں کو چوم لینا کہ ماں تیری تربیت کا فیضان تھا جو ہمارے دل میں مولا علی کی محبت باقی ہے. سمجھے آپ, یہ علی کی محبت ایسے ہی نہیں آتی, یہ علی کی محبت انہی کو ملتی ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے, جو صحابہ کی تعظیم کرتا ہے. اور محبت تو اہل سنت سے زیادہ, کیونکہ محبت میں غلو جائز نہیں, آؤٹ آف بارڈر محبت کرنا جائز نہیں, محبت بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے, شریعت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. اور شریعت کا دامن یہ ہے کہ علی سے محبت کرتے رہو, صحابہ کا ادب کرتے رہو, نبی سے عشق کرتے رہو, اور ان کی خیرات جو ان کے لال ہیں ان کے در سے لیتے رہو. ایک بات بتاؤں, ان کے در پہ آنے سے ملتا کیا؟ علی کے لالوں کی بارگاہ میں آنے سے ملتا کیا ہے؟ دودھ جانتے ہو؟ دودھ ملک, واٹر جانتے ہو؟ جل, پانی. کوئی سمجھدار ہوگا جو بتا دے کہ ملک قیمتی ہے یا واٹر؟ پہلے فیصلہ کر لو, متدان کر لو. اور فیصلہ کر لو نہ, کوئی سمجھے تو. دیکھیے, جس نے پانی کہا وہ بھی صحیح ہے اور جس نے دودھ کہا وہ بھی صحیح ہے. زندگی کی بقا کے لیے پانی ضروری ہے, مگر بازار میں بکنے کے اعتبار سے دودھ کی قیمت پانی سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ یہاں کسی کل پہ چلے جاؤ, پورے بنگال میں ہر آدھا کلومیٹر کے بعد تو تالاب ہے, اور اللہ نے اس علاقے میں اتنی مچھلی دی مگر پھر بھی بنگالیوں کے لیے مچھلی کم ہے, ساؤتھ سے آتی ہے. اتنے تالاب ہیں, اتنے تالاب, جتنا چاہو بالٹی پانی لے لو, مگر کسی کے وہاں سے دودھ لے پاؤ گے؟ لے پاؤ گے؟ کسی کے نل پہ, کسی کے ہینڈ پائپ سے ایک ڈرم پانی لے لو. اور دودھ کتنے روپے لیٹر ملتا ہے؟ اوریجنل. ہم کو دکان کا نام بتا دو جہاں اوریجنل ملتا ہو. بھائی ہمارے یو پی اور مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ میں جب تک پانی نہ ملائیں تب تک وہ دودھ ہی نہیں ملتا. اور ہمارے وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بھیا اصلی ہے, کہتے ہیں ہاں. نڈے پہ ہاتھ رکھا, کہا قسم قرآن کی بالکل اصلی ہے, ہم نے تو دودھ میں پانی ملایا ہی نہیں, کیونکہ وہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں. اب قیمتی کیا ہے بازار کے حساب سے؟ سبھی بولیے, قیمتی کیا ہے؟ سبھی بولو نا, دودھ. بازار کے حساب سے پانی کی کوئی قیمت
اتفاق سے اس بات کا احساس، فیلنگ دودھ کو بھی ہو گئی، دودھ کو بھی ہو گئی۔ میں تو کتنا پاورفل ہوں۔ ایک دن اس نے پانی سے کہا یار تیری کیا حقیقت ہے؟ یو آر نتھنگ، تم کچھ نہیں ہو، دیکھتے نہیں تم 3 لیٹر میں 1 لیٹر، مگر دودھ بیچنے والا کبھی نہیں کہتا کہ پانی لے لو، کیا کہتا ہے؟ دودھ لے لو۔ میری قیمت ہے، تیری قیمت نہیں۔ قیمت کس کی ہے؟ دودھ نے پانی سے کیا کہا؟ قیمت کس کی ہے؟ میری۔ تیری قیمت، تیری قیمت، یہ سمجھ لو یہ دودھ ہے، ایک بالٹی میں رکھا، یہ پانی ہے۔ دودھ نے پانی سے کہا یو آر نتھنگ، تیری کوئی قیمت نہیں، میرا اسٹیٹس دے، میرا مقام دے، میرا مرتبہ دے، 60 روپے میں بکتا ہوں اور تو کسی بھی تالاب میں مل جاتا ہے، تو کسی بھی نہر میں مل جاتا ہے، تو کسی بھی ہینڈ پائپ میں مل جاتا ہے۔ تو جو پانی نے جواب دیا تھا، سنو گے؟ اس جواب کو اپنے دماغ میں لاک کر لو۔ کیا کر لو؟ لاک۔ پانی نے کہا ہے دودھ یہ بات سچ ہے، تیری قیمت ہے، تیرے سامنے میری کوئی قیمت، تیرے سامنے میری کوئی قیمت۔ کب؟ جب میں ادھر تھا، تو ادھر تھا، تیری قیمت میری قیمت نہیں، تیری قیمت میری قیمت نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں تیرے اندر آیا، توجہ، جیسے ہی میں تیرے اندر آیا، جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو گئی۔ جب تک میں جدا تھا، جب تک میں الگ تھا، میں کچھ نہیں تھا، جیسے ہی میں تیرے اندر آیا، جو قیمت تیری تھی وہی قیمت۔ یاد رکھو یہ وسیم سرکار قیمتی ہے، قیمتی، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن تم چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں تم بھی قیمتی ہونا، تو ان کے در سے لگ جاؤ، ان کے قدموں سے لگ جاؤ، ان کے آستانوں سے لگ جاؤ۔ کل میدان محشر میں ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا فیضان یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ قیمت تیری بھی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ قیمت تیری بھی ہو جائے گی، کیونکہ ولی بھی ہے، علی کے لاڈلے بھی ہیں، ولی بھی ہیں، غوث اعظم کے فیضان کے امین بھی ہیں، ولی بھی ہیں، عبد القادر جیلانی کا صدقہ اس بنگال کی سرزمین سے بانٹنے والے بھی ہیں۔ اور ایک مثال اور دوں جس میں کچھ پاور حاصل ہو جائے۔ میں زیادہ دیر تو نہیں بول گیا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، بس ایک مثال اور دوں۔ میگنیٹ جانتے ہو؟ میگنیٹ، ہاں، میگنیٹ، چمبک، میگنیٹ، مقناطیس۔ جب میں بچپنے میں تھا اور اس وقت ٹی وی کا وجود نہیں تھا، ریڈیو کا وجود تھا، اور ہمارے بوڑھے باپ دادا چچا کان میں ریڈیو لگائے ہوئے عراق افغانستان کی بی بی سی سنواداتا کی خبریں سنتے تھے۔ ریڈیو مرفی کا ہوتا، فزکس کا ہوتا، نہیں سنیں، پلیز کوئی ضرورت نہیں بھائی، رہنے دو۔ کربلا میں جب میرے جد خون بہا سکتے ہیں تو وسیم سرکار کی ریسورس میں
میں پسینہ نہیں بہا سکتا. میگنیٹ کا پاور کتنا ہوتا ہے؟ تو دیکھا میں نے کہ اسکرو جانتے ہو، ساؤنڈ کے اندر چلا گیا، ریڈیو کے اندر چلا گیا. اس نے اسکرو ڈرائیور کو ایسے ڈالا تو دیکھا کہ چھوٹا سا اسکرو ڈرائیور میں لٹک رہا. ایسا ہوتا ہے؟ میں کوئی تیسری دنیا کی کہانی تو نہیں بتا رہا ہوں، ایسی ہے. بنگال میں بھی اسکرو ایسی کام کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ اسکرو ڈرائیور تو چمبک ہے نہیں، یہ اسکرو ڈرائیور تو میگنیٹ ہے نہیں، یہ اسکرو ڈرائیور مقناطیس تو ہے نہیں، مگر اس اسکرو ڈرائیور کے اندر طاقت کہاں سے آئی کہ چھوٹے سے اسکرو کو اس نے کھینچ لیا. ایسی ہے نا. تو ریڈیو والا نے کہا کہ حضرت جی یہ تو لوہا ہے، لوہا، اس کے اندر کہاں چمبک بننے کی اور میگنیٹ بننے کی صلاحیت ہے. یہ رات بھر میں نے اس اسکرو ڈرائیور کو اس میگنیٹ کے اوپر رکھ دیا تھا. رات بھر اسکرو ڈرائیور کو اس میگنیٹ کے اوپر رکھ دیا تھا. رات بھر کا فیضان یہ ہے کہ جو میگنیٹ دوسرے لوہوں کو کھینچتا تھا اب یہ چھوٹے چھوٹے لوہوں کو خود کھینچنے لگا. اسکرو ڈرائیور یہ میگنیٹ نہیں، رات بھر وہ میگنیٹ کے ساتھ رہا، اس کے اندر بھی یہ طاقت، یہ پاور آ گیا کہ اسکرو کو اپنی طرف کھینچ لے. بلا تشبیہ و تمثیل ان آستانوں پر ان کی صحبت اختیار کرو. یہ میگنیٹ پاور ہے، یہ روحانی مقناطیس ہے، یہ روحانی چمبک ہے. تم لوہے ہو، لوہے، مگر ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کی خدمت میں بیٹھو گے تو ان کے فیضان سے تمہارے اندر بھی کچھ نہ کچھ پاور آ ہی جائے گا. ایک تیسرا ایگزامپل جو آپ کے سمجھ میں کتب نام سنا ہے؟ کتب ابدال، کتب الابطال، کتب الارشاد. کتب کا جو معنی ڈکشنری میں ہے، اصطلاحی نہیں. کتب کہتے ہیں کیل کو. کیل سمجھتے ہو؟ یہ جس میں تھوک دیا، کیلنڈر ٹانگ دیا. ڈکشنری میں کتب کہتے ہیں اسی پیرک. کتب کس کو کہتے ہیں؟ پیرک. چکی دیکھی ہے؟ جاتا دیکھا ہے؟ جاتے میں جو نیچے والا پارٹ ہے اس کے بیچ میں جو لوہا ہوتا ہے، جو لکڑی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کتب. کیا کہتے ہیں؟ آخری بات بول رہا ہوں پوری توجہ سے. جاتے کا جو نچلا حصہ ہے، نچلا پارٹ ہے، اس کے بیچ میں جو لکڑی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں جو راڈ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبھی بولو. اوپر والا حصہ گھمایا، گیہوں ڈالا، چاول ڈالا، سب پس گئے کہ بچ گئے؟ کچھ بچے کہ نہیں؟ نہیں بچے. کون بچا؟ کہاں بچتا ہے؟
جب آپ اوپر والے جاتے کے حصے کو گھماتے ہیں سارے دانے پس جاتے ہیں، مگر کچھ دانے ہیں جو بچ جاتے ہیں، کچھ دانے وہ دانہ بچتا ہے جو اس قطب اس لکڑی سے چمٹ جاتا ہے۔ کون سا دانہ بچتا ہے؟ جو لکڑی سے لگ جاتا ہے، لکڑی سے چمٹ جاتا ہے، قطب سے مل جاتا ہے۔ سارے دانے جو دور دور ہوتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، جو دانہ لکڑی کے قریب آتا ہے وہ جو دور جاتا ہے۔ کتنی آسان مثال، ان سے دور جانے والوں دنیا کے حادثوں میں پس جاؤ گے، اور ان کی قربت اور وسیم سرکار کی چھتر چھایا میں آؤ گے تو جس طرح گیہوں کا دانہ تمام دانوں میں الگ ہو کر بچ گیا ہے، ایسے ہی ان یزیدی کتوں سے تم بھی بچ جایا کرو گے۔ اگر چاہتے ہو ان یزیدی کتوں سے بچنا، ہماری ساس سے بچنا، دشمنوں سے بچنا، اسلامی طاقتوں کے خلاف سازش کرنے والوں سے بچنا، باطل جماعتوں سے بچنا، آؤ یہ آستانہ آواز دے رہا ہے کہ میری قبر کے قریب آ جاؤ، میری چھتر چھایا میں آ جاؤ، میری بارگاہ کے قریب میں آ جاؤ۔ دنیا کے قریب جاؤ گے تو دنیا پیس ڈالے گی، میرے قریب آؤ گے تو میں تمہیں بچا لوں۔ میں نے عرض کیا ہم سنی ہے، افراط تفریط نہ کسی کو گھٹاتے ہیں نہ کسی کو بولو، نہ کسی کو گھٹاتے ہیں نہ کسی کو، بلکہ جو مقام اللہ نے، جو مقام رسول اللہ نے انہیں دیا ہے اسی مقام کے مطابق کسی کو مولا مانتے ہیں، کسی کو صدیق اکبر مانتے ہیں، کسی کو فاروق اعظم مانتے ہیں، کسی کو ذوالنورین سخاوت کا سمندر مانتے ہیں، کوئی عشرہ مبشرہ ہے، کوئی احد میں، کوئی بدر میں، کوئی خندق میں شہید ہونے والا صحابی۔ یاد رکھو رافضیت اور سنیت، رافضیت اور ناصبیت تین چیزیں ہیں، سنی، رافضی، خارجی۔ یاد رکھیے گا کتنی چیزیں ہیں، آخری سبق دے رہا ہوں، سنی، شیعہ یا رافضی، اور تیسرا ہے خارجی۔ خارجیوں میں وہابی بھی آتے ہیں اور خارجیوں میں اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے بھی آتے ہیں، اور صرف صحابی کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت سے کوئی دور رہتے ہیں، یہ خارجی ہے۔ یا نبی کے مقام اور نبی کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، یہ خارجی کہلاتے ہیں۔ شیعہ رافضی آج کی اسلام ہے شیعہ، ورنہ کوئی پچھلی اسلام میں لے کے جائے گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آج کی اسلام میں شیعہ اور رافضی یہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے آپ کے ذہنوں کو اس طور پہ پراگندہ کرتے ہیں کہ نام علی کا سہارا لے کر، اہل بیت کا سہارا لے کر، ان کی مظلومیت کا سہارا لے کر، باغ فدق کو چھیڑ کر، جنگ صفین کو چھیڑ کر، تاریخ کے اوراق کے اسکرین شاٹ دکھا کر، البدایہ والنہایہ سے بتا کر، تاریخ خلفاء سے بتا کر، ملا علی قاری کی کتابوں سے بتا کر
کہتے دیکھو سنیوں کی کتاب میں یہ آیا ہے، سنیوں نے یہ کہا ہے، ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے، امام جلال الدین سیتی نے یہ لکھا ہے، امام حاکم نیشا پوری نے یہ لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں البدایہ والنہایہ میں یہ حضرت فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے، طبری نے یہ لکھا ہے، طبرانی نے یہ لکھا ہے، ابن عساکر نے یہ لکھا ہے، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، تو تمہیں کیا جواب دینا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کا پیمانہ، یہ جملہ نوٹ کر لو، ہم اہل بیت کی محبت کا پیمانہ تاریخ کی کتابوں سے نہیں بناتے، ہم صحابہ کے ادب کا پیمانہ تاریخ کی کتابوں سے نہیں بناتے، ارے ہم جو اہل بیت کو چاہتے ہیں، صحابہ کا ادب کرتے ہیں، اس کی بنیاد خدا کا فرمان رسول اللہ کا حکم ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اگر صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو تان و تشریح سے یاد نہ کرو، جس نے صحابہ کو گالی دی گویا کہ اس نے شر کو پھیلایا، فتنے کو پھیلایا۔ تو ہماری بنیاد چاہنے کی کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، یہ اسکرین شاٹ نہیں ہے۔ تو آپ کو خارجیوں سے بھی بچنا ہے، رافضیوں سے بھی بچنا ہے۔ رافضیوں سے میں اصطلاح پہلے بتا رہا ہوں، خارجیوں سے بھی بچنا ہے، رافضیوں سے بچنا ہے۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے، اور کربلا میں مارنے والے وہی لوگ۔ یا حسین، یا حسین، یہ سنی ایسے ہی اگر ماتم کرنا ہوتا تو سب سے بڑا غم تو مصطفیٰ کا تھا۔ مصطفیٰ سے بڑا غم کسے؟ سب سے پہلے ماتم صدیق اکبر کرتے، یا نبی آپ چلے گئے، یا نبی آپ چلے گئے، مولا علی باقی کرتے۔ پوری زندگی خاتون جنت مولا علی کی دیکھ لو، ارے امیر حمزہ کا بھی وصال ہوا، شہادت ہوئی، غم مصطفیٰ نے کیا۔ شفیق چچا تھے مگر کیا مصطفیٰ نے ماتم کیا؟ اور کربلا میں ہو گیا چالو، چھری تلوار، یہ چالو ہوا۔ یہ ایسے ماتمی سنیوں سے بچو۔ کچھ شیعہ ہیں جو ماتمی ہیں اور کچھ سنی بھی ہیں جو حنفی مسلک پر ہیں، جو ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مگر وہ یا حسین، یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین۔ آپ جائیے امام حسن کا دیکھیے، شیعہ کہتا ہے کہ جب امام حسین نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو جتنے حضرت امام حسن کے ساتھ شیعہ تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ تیرا چہرہ کالا ہو جائے، تیرا باپ بھی کافر تھا اور تو کافر کا بیٹا ہے، تو نے امیر معاویہ سے جنگ نہیں کی، تو واپس چلایا، تو نے صلح کی، کسی یہی وجہ ہے۔ یہ شیعہ لوگ حسن حسن نہیں کرتے، صرف حسین، یا حسین، یا حسین، مگر ہم سنی حسن بھی ہمارے اور حسین بھی۔ جتنا مقام و مرتبہ امام حسن کا ہے، جتنا مقام مرتبہ امام حسین کا ہے، اتنا ہی مرتبہ اس سے بڑھ کر امام حسن کا ہے۔ اگر جنتی جوانوں کے سردار امام حسین ہیں
تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسن ہیں، اگر فاطمہ کی اولاد امام حسین ہیں تو فاطمہ کی بڑی اولاد امام حسن ہیں۔ تاریخ میں، حدیث میں مصطفیٰ نے کسی کو بھی سید نہیں کہا، بلکہ کہا میرا یہ بیٹا حسن سید ہوگا جو دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، وہ امام حسن۔ تو ہم لوگ جب نعرہ لگائیں صرف حسین کا نہیں، جیسے میں کہوں یا حسن، آپ بولی یا حسین، یا حسن، یا حسن، یا حسن، پلٹ کر کہوں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ جو حسین والا ہے، جو حسن والا ہے، جو علی والا ہے، جو صدیق اکبر والا ہے، جو فاروق اعظم والا ہے، جو عثمان غنی والا ہے، جو عشرہ مبشرہ والا ہے، جو سارے صحابہ والا ہے، وہی سنتی ہے، وہی اہل حق ہے۔ اس کے علاوہ اہل حق نہیں، اہل بدعت ہیں، اہل باطل۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ صاحب عرش کے فیضان اور صاحب سجادہ کی عنایتوں سے مولا ہم سب کی اولادوں کو یہ حصہ ملے کہ جب تک وہ زندہ رہیں اہل بیت کے عقیدے کے ساتھ زندہ رہیں۔ آمین بول دو۔ یہ دودھ کی طرح قیمتی نہیں ہے، پیسے سے ملے گا۔ ہمارا ایمان سنیت پر رہے، اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، صحابہ کا ادب نہ چھوٹے، اللہ سے یہ دعا مانگتے رہو، اہل بیت کی محبت دلوں میں رچی رہے، بسی رہے، یہ دعا خدا سے مانگتے رہو۔ حسن کی عظمت کا سکہ ایک طرف اور حسین کی عظمت کا سکہ ایک طرف، ایسے زندگی گزارتے رہو اور ایسے ہی اللہ سے دعائیں مانگتے رہو۔ اور ان دعاؤں کے صدقے میں جب یہاں سے لوٹو تو کہو میرے سرکار سلامت رہیں، میرے سرکار کا روزہ سلامت رہے، کیونکہ ان روزوں سے ہمیں اچھا عقیدہ ملا، ان روزوں سے ہمیں اہل سنت و جماعت پر زندہ رہنے کا سلیقہ ملا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔